صرف 3 دن یہ آپ کی زندگی کے بڑے اہم ہو سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سخت دل انسان فوری طور پر نرم ہو جائے گا، ایسی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، ایسی نرمی پیدا ہوگی کہ آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ 3 دن کیوں اہم ہیں، کیوں ضروری ہیں، کیوں اس پر زور دیا جا رہا ہے، کیوں لوگ ان دنوں کی اہمیت بتا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اسلامی مہینے کے پہلے دن ہیں، اور کوئی بھی آپ اسلامی مہینے کے پہلے بدھ جمعرات جمعہ دیکھیں نا، آپ اس میں یہ عمل کر لیں۔ اور اب کیونکہ یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج چاند کی 2 تاریخ ہے اور کل بدھ جمعرات جمعہ، یہ 3 دن نچندہ بدھ، نچندی جمعرات اور نچندہ جمعہ، آپ نے اگر یہ یا لطیف یا ودود کا یہ مختصر سا عمل کر لیا تو سمجھ لیں آپ جیسا انسان شاید ہی کوئی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں محبت کے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، محبت کا وظیفہ جب بھی کرنا ہو نا، یہ آج ایک نکتہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا خاص دل کا راز بتا رہا ہوں کہ جب بھی کبھی زندگی میں آپ نے محبت کا وظیفہ کرنا ہو تو آپ ان 3 دنوں کا انتخاب کیا کریں، جو بھی اسلامی مہینے کے پہلے 3 دن بدھ جمعرات اور جمعہ ہو، تو آپ کا کبھی بھی جو وظیفہ ہے نا وہ رائگاں نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اس وظیفے سے، اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ 100%، 100% آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے اس کو سمجھیے گا، یا لطیف یا ودود یہ ایک تصوراتی پاورفل عمل ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کے ذریعے محبوب تڑپ نہ جائے تو پھر کہیے گا۔ اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ بہت سارے وظائف جو محبت کے اندر پڑھے بھی جاتے ہیں، ان میں یہ ایک سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ آج کل بہت عجیب ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ کالا جادو اور ان جیسی چیزوں کی طرف تو جاتے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے ذرا ہٹ کر کام کیا، ہمیں مشکل ہے، اور ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ناجائز کام کرتے ہیں وہ ہمیں بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے تو اس کے نام بھی بڑے ہیں، تو جو ان کے ناموں کا عمل کرتا ہے نا، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ یہ بات کرتے ہیں، چند لوگوں کو فائدہ ہوگا، کچھ کو فائدہ نہیں بھی ہوتا اس عمل کے ذریعے، لیکن جن کو نہیں نہ ہو رہا اس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، وہ اپنی تشخیص ضرور ضرور کروائیں، کیونکہ بعض اوقات وظیفے اثر نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کچھ میڈیسن کھائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی ڈاکٹر سے 2 مریض ایک ہی مرض کے لوگ جاتے ہیں، ایک کو شفا ہو جاتی ہے، ایک کو نہیں ہوتی۔ ایک ہی وظیفہ کرنے کے لیے 5 لوگ بیٹھے ہیں، صرف 2 کامیاب ہوئے ہیں، 3 کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر سے جس کو شفا ملی اور ہو سکتا اس نے پرہیز کیا ہو، اور اسی طرح جو وظیفے میں کامیاب ہوئے ہو سکتا انہوں نے مکمل ویڈیو کو دیکھ کر، سمجھ کر، اچھے طریقے کے ساتھ جیسے بتایا گیا اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہو، تو یہ اگر تو وہ شخص شرائط کے مطابق عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کو اس عمل کے ذریعے 100% فائدہ ہوگا۔ کرنا آپ نے نچندہ بدھ، نچندی جمعرات، نچندہ جمعہ، یہ بس اپنے ذہن میں لکھ لیں، دل پر لکھ لیں یہ 3 چیزیں، کیا؟ نچندہ بدھ، نچندی جمعرات، نچندہ جمعہ، یہ آ چکے ہیں۔ اب جو بدھ ہے نا، یہ بھی ویسے تو کسی بھی بدھ جمعرات جمعہ یہ 3 دن عمل کر سکتے ہیں، ادروائز جب یہ ان 3 دنوں میں کیا جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ شخص بڑے ہی مقدر والا ہے، بڑی ہی قسمت والا ہوگا جو ان 3 دنوں میں، یعنی کہ وہ شوہر مقدر والا ہوگا، وہ بیوی مقدر والی قسمت والی ہوگی جو اس کا شوہر اس کے ساتھ رویہ درست نہیں رکھتا اور وہ یہ عمل کر لیتی ہے، ساری زندگی کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، شوہر تابع داری کرنے لگ جاتا ہے، خواتین مردوں کی تابع دار ہو جاتی ہیں اگر مرد کرتے ہیں، تو عمل بالکل آسان سا، اس کو کہتے ہیں محبت میں تڑپا دینے والا خاص تصوراتی عمل۔ یہ تصور میں بھی کیا جاتا ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، آپ کی نند ہے، آپ کا سسر ہے، آپ کا دیور ہے، دیگر جتنے بھی اس طرح کے رشتہ دار ہیں، اگر تو ان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی،
یا محلے کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے، تو فوری طور پہ یہ عمل کریں، کیونکہ یہ 3 دن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، ویسے تو ہر دن ہی فضیلت والا ہے، لیکن ان 3 دنوں کو نسبت بڑے انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بڑا خاص تھا اور ان کی امت کو عطا کیا گیا۔ جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی امت کو یہ خاص عطا فرمایا، اور جمعہ کا دن تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا انعامدار مدنی تاجدار کو اللہ نے خاص عطا فرمایا، اور اس امت کے لیے اس دن کو عید بنا دیا۔ اب اس عید کے دنوں میں جب یہ عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے یہ 2 اسم مبارک جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اب آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا، 2 سفید رنگ کے کاغذ لے لینے ہیں، سفید، جو عمومی طور پر گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، کاپی کے ورقے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، بالکل سادہ ورقے ہوں، آپ نے اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہونا، اور آپ نے ایک پیج دائیں جانب دوسرا بائیں جانب رکھ لینا ہے، یعنی کہ ایک اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، دوسرا اپنے الٹے ہاتھ کی طرف رکھ لینا ہے، اور جو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے 11 دانے گن کر، 11 عدد کالی مرچیں گن کر آپ نے اس کاغذ کے اوپر رکھ دینی ہے۔ اب عمل کو آپ نے سمجھنے کے لیے یہ چند باتوں، یہ سارا کام آپ نے باوضو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی محبت کے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روز روز کے رونے، روز روز کی مصیبت مشقت جو آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں نہ کرتا، وہ آپ کے بنا ایک پل رہنا بھی برداشت نہیں کرے گا، یہ ایسا عمل ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، آپ نے اس کو کسی بھی ناجائز رشتے کے لیے، ناجائز کام کے لیے، ناجائز تعلق کے لیے ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل انتہائی سخت دل انسان جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں جو دشمن ہو اور جو انسان کی جان لینے پر بھی تلا ہوا ہو، اس کے لیے بھی کیا جائے تو اس کا دل بھی فوری طور پر نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو جیسے کرتے جائیں گے ویسے ہی اس کے فائدے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ کبھی خطا نہیں کھائیں گے، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ جو جس چیز کی جتنی محبت کو آپ طلب کرتے ہیں، اس سے کئی گنا آپ کو زیادہ اس عمل کے ذریعے محبت، راحت اور خوشی محسوس ہوگی اور ملے گی۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی بے پناہ اس عمل کے فائدے ہیں، بے پناہ اس عمل کی برکتیں ہیں، بد کلام افسر سے بھی انشاءاللہ نجات مل جاتی ہے۔ دفاتر میں بعض افسران بڑے بد کلام، سخت مزاج ہوتے ہیں، جو ماتحتوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسے افسران سے نجات کے لیے بھی اس عمل کو کریں، یا ان کے دل کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ 100% آپ کو اس عمل کا رزلٹ ملے گا، اور آپ کا ہر جائز کام اس عمل کے ذریعے پورا ہوگا۔ اسی طرح شادی کے مسائل ہوتے ہیں، بعض والدین نہیں مان رہے ہوتے، یا وہ اگلے جو ہیں وہ جلدی شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہے ہوتے، تو اس عمل کی برکت سے وہ بھی مان جاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، تسخیر خلق اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی اس کو کرتا ہے، تسخیر خلق کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ پہلا اسم مبارک ہے یا لطیف یا ودود، یہ اس کی ترتیب ہوگی، دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ دائیں جانب جو کاغذ پڑا ہوا ہے، جو اس کے اوپر آپ نے مرچیں رکھی ہیں کالے رنگ کی، 11 دانے عدد گن کر آپ نے اس کے اوپر رکھ دینے ہیں، لیکن وہ سفید ورق ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب جو سفید ورق بائیں جانب پڑا ہے، قبلہ کی جانب آپ کا منہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یعنی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہی درود پاک۔ اب آپ نے ایک آپ نے دانہ اٹھانا ہے کالی مرچ کا، یہ عموماً ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ دیکھیں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے، آپ آج رات سے بھی کچھ شروع کر سکتے ہیں، کل رات، پرسوں رات، یہ 3 راتیں بھی بڑی اہم ہیں، آپ ان چندی راتوں میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو مرچوں کے دانے ہیں نا، کالی مرچ گول دانے جو ملتے ہیں عمومی طور پہ کریانہ کی دکان سے بھی مل جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی گرم مسالے کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ خراب نہ ہو، نہ کوئی ٹوٹا ہوا ہو، نہ کوئی پرانا ہو، اور آپ نے دبا کر بھی دیکھنا ہے کہ وہ لفتا بھی نہ ہو، بالکل صاف ستھرے آپ نے مرچوں کے وہ دانے لینے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیا، اب آپ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے یا لطیف، اے نرمی کرنے والے، کیونکہ اللہ لطیف ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطف کا کیا معنی ہے؟ لطیف کا اتنی باریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے، جسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم کونوں مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ تو یہ اس میں جمالی ہے اور حسب منشا شادی کے لیے یہ بہت مجرب ہے، یہ خوش بختی کی دلیل ہے۔ بے شمار لوگ اس مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کا واحد حل یہ اسم مبارک ہے یا لطیف۔ تو اب اگر آپ بدھ کو یہ عمل نہیں کر سکے، جمعرات کو بھی شروع کر سکتے ہیں، آگے ہفتے کا دن ساتھ ملا لیں گے۔ جمعرات کو بھی شروع نہیں کر سکے، جمعے کو شروع کر سکتے ہیں، آگے اتوار کا دن ساتھ ملا لیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ اس کو اگلے بدھ جمعرات جمعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب جو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر مرچ رکھی ہے نا، اس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ یہ 2 اسم مبارک کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود۔ آپ نے دم کر کے اس کو بائیں جانب سفید کاغذ کے اوپر رکھ دینا ہے، پھر مرچ کا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 11 مرتبہ یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، یعنی دونوں کو ملا کے ایک تصور کرتے جائیں گے، پھر آپ وہ دوسرا اٹھا کے دوسری جانب رکھ دیں گے۔ جب آپ تمام مرچوں پر یہ اسم مبارک پڑھ لیں گے نا تو پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر اسی سفید کاغذ کے اندر لپیٹ کر آپ ان مرچوں کو آگ کے اوپر جلا دیں گے۔ اس دوران آپ نے تصور صرف یہ رکھنا ہے کہ یہ سارا عمل میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ جب یہ عمل مکمل کر لیں، مرچیں جلانے سے پہلے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی، یا اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دے جیسی تو نے اپنے حبیب اور ان کی زوجہ محترمہ کے درمیان پیدا فرمائی، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان۔ اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے اور ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ ایسی محبت پیدا فرما دے جیسے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی میاں بیوی کے درمیان محبت تھی، اور ہماری بھی میاں بیوی کے درمیان ایسی ہی محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد جب یہ دعا کریں گے تو کبھی کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی، اور آپ دونوں کے درمیان ہمیشہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ صرف میاں بیوی کے لیے عمل ہے، ضرور کر کے دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے 100% فائدہ